المذكر المدبر العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين المقربين المنتجبين الميامين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله وتبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صلوات على محمد وآل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. صلوات على محمد وآل محمد. صل على محمد وعجل فرجهم. اس سے بہتر انداز سے ایک درود عنایت فرمائیے. محمد وآل محمد. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لائق حمد و ثنا و تسبیح و تعریف و ستائش ہے وہ رحمان کہ جس نے عطا کیا وہ نبی جو ہے نبیوں کا سلطان، وہ مولا جو ہے کل ایمان، جس کی زوجہ ہے سیدۃ النسوان، جس کے بچے ہیں ناطق قرآن، جن کے دشمن ہیں فلان 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 مروان. شکر ہے اس پروردگار کا کہ اس نے توفیق عطا فرمائی کہ وہ ذکر کر سکیں جو فرشی نہیں عرشی ہے. 1444 ہجری قمری ایام عزائے فاطمیہ کا آغاز ہو چکا ہے اور آپ حضرات سلسلہ مجالس کی دوسری مجلس سماعت فرما رہے ہیں، اور موضوع جس کا انتخاب کیا گیا علی و بطول ولایت کے پھول. بھئی ولایت کیا ہے، ولایت کا معنی کیا ہے، نظام ولایت کیا ہے، جو بتائیں گے وہ ہیں علی و بطول. علی و بطول سے زیادہ بہتر ولایت نہ کوئی بتا سکتا ہے، نہ کوئی سمجھا سکتا ہے، نہ کوئی ولایت تک لا سکتا ہے. اور علی کی ولایت کو ماننے کے لیے پروردگار نے سیدہ کو بھیجا ہے. جو سیدہ تک آئے گا لازماً علی کی ولایت تک آ جائے گا. بی بی وہ بی بی ہے جس کا مقصد آمد ہی یہ ہے کہ خلق خدا کو علی مرتضیٰ تک لے آئیں. کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ میں ہر سال تقسیم کرتا ہوں سیدہ کا حسب ہے، سیدہ کا نسب ہے. بھئی آپ حضرات میرے ساتھ جاگتے رہیں گے، میں تقریر پیش کرتا رہوں گا. مجھے تعداد سے غرض نہیں ہے، مجھے معلوم ہے آج بلکہ آپ کے ہمسائے ہی میں میرے امے بزرگوار بھی ہیں، خطاب فرما رہے ہیں. اگر مجھے یہاں حاضر نہ ہونا ہوتا تو وہیں جانا تھا. تو مجلس ہے، آپ حضرات سنتے رہیں گے، میں پیش کرتا رہوں گا مطالب. سنیں گے، آپ کی صلوات بتائے گی. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تو بھائی جس آیت کا میں نے انتخاب کیا سورہ رحمان کی آیت نمبر 19، مرج البحرین یلتقیان، دو دریا ہیں جو آپس میں ملے ہوئے ہیں. اور کل میں نے حدیث پیش کی تھی کہ پیغمبر نے فرمایا ایک دریا ہے علی، ایک دریا ہے فاطمہ. دریا کا وصف یہ ہے کہ کوئی اس کی گہرائی بتا نہیں سکتا، کوئی اس کو سمجھ نہیں سکتا، چونکہ علی و بطول سمجھ سے بالا ہیں،
سمجھ سے عرفہ و اعلیٰ ہیں، کسی کی ذہن میں آ نہیں سکتے۔ مجھے تو فاتحہ ہے ان کی عقلوں پر جو کہتے ہیں علی سمجھ میں نہیں آ رہا، بھائی جو سمجھ آ جائے وہ علی نہیں ہوتا، جو عقل میں آ جائے وہ علی نہیں ہوتا۔ یعنی عقل میں محدود ہو گیا تو ہم نے کسی محدود کو امام مانا ہی نہیں۔ تو پیغمبر نے کہا یہ دو دریا علی و بطول، اور بینہما برزخن، ان کے درمیان ان کو برابری پہ رکھنے والا، ان کو ملانے والا کون؟ میں محمد مصطفیٰ۔ تو کہا علی و بطول یہ دو دریا ہیں۔ کل گفتگو یہاں پہ آئی تھی کہ حسب و نسب بہت ضروری ہے، اور نسب کے بہت سے اثرات ہیں جو اولاد میں جاتے ہیں، اور پھر نسب کے اندر ماں اور باپ میں زیادہ کردار ماں کا ہے۔ بھئی عربی کا معقولہ ہے، باپ دیندار ہو تو دین گھر کی دہلیز تک آ جاتا ہے، ماں دیندار ہو تو نسلوں میں چلا جاتا ہے۔ بہت جلدی کہہ رہا ہوں، ماں کی تربیت ہے جو سعادت مند بناتی ہے، ماں کی تربیت ہے جو بدبخت بناتی ہے۔ کربلا بھی دو ماؤں کی جنگ ہے، ایک طرف ہندا کی گود ہے، ایک طرف ختیجہ کی گود ہے۔ کربلا بھی دو ماؤں کی جنگ ہے، تو ماں کا کردار بہت ضروری ہے۔ اور کل میں نے پیش کیا تھا کہ ماں سعادت مند ہو تو اولاد آل محمد تک آ جاتی ہے۔ اسی لیے امام نے فرمایا دوی الخلائق بامہاتہم، روز قیامت پروردگار ہر ایک کو اس کی ماں کے نام سے بلائے گا۔ کہا ماں کے نام سے کیوں بلائے گا؟ کہا تاکہ حجاب رہ جائے، پردہ رہ جائے۔ کہا معنی کیا ہے؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو باپ کے نام سے پکارنا شروع کر دے، بیٹے ماں کو دیکھنے لگ جائیں، اماں یہ کہہ رہی تھی اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ کہا تاکہ حجاب رہ جائے، تو ماؤں کے نام سے۔ کہا اللہ شیعتنا، مگر ہمارے شیعوں کے، ہمارے شیعوں کو باپوں کے نام سے پکارا جائے گا۔ کہا کیوں؟ چونکہ ہمارے شیعہ طاہر الولادہ ہیں، ان کی طہارت کے ساتھ ولادت ہوئی ہے، تبھی تو آیا تطہیر والوں کو مانا ہے۔ بھئی تبھی تو آیا تطہیر والوں کو مانا ہے۔ گفتگو ماں تک آئی تھی، اور میں نے پیش کیا تھا کہ ماں کے اثرات بہت ہیں۔ ایک اور روایت پیش کر دیتا ہوں کہ ماں کا اثر کتنا ہے۔ بصرہ کے لوگ کہتے ہیں ہم بصرہ سے نکلے اور حج کے لیے جا رہے تھے، ہمارے ساتھ ایک بی بی موجود تھی، بہت سن سفید، بہت بوڑھی، کمر خمیدہ، اس کا جو اونٹ تھا وہ بھی بہت لاغر تھا، بہت کمزور تھا۔ ہم بیچ راستے میں پہنچے، جیسے ہی پہنچے اس کا اونٹ مر گیا۔ کہ جیسے ہی اونٹ مر گیا تو ایک مرتبہ اس بی بی نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی پروردگارا، نہ مجھے اپنے گھر میں رہنے دیا اور نہ اپنے گھر تک آنے دیا، کوئی اور میرے ساتھ یہ کرتا تو تجھ سے شکوہ کرتی، اب تیرا شکوہ کس سے کروں؟ کہ جیسے ہی یہ کہنا تھا تو ہم نے دیکھا سامنے پہاڑ کے پیچھے سے ایک خوبصورت جوان ایک اونٹ لے کے نمودار ہو گیا۔ کہ جیسے وہ نمودار ہوا اس نے وہ اونٹ اس بی بی کو تھمایا، اس بی بی نے اونٹ کو تھام لیا۔ کہ اب ہم سے صبر کا یارہ نہ رہا، ہم نے کہا بی بی آپ کون ہیں جس نے غیب سے اونٹ بلوا لیا؟ کہ بھول گئے میرا تعارف ہے شہرا بنت مسکا بنت فضا، میں فضا کی نواسی ہوں، یہ میری نانی کا کرم ہے، میری نانی کا مقام ہے، میں نے اپنی نانی کا واسطہ دیا، پروردگار نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ یعنی اس سے ایک بات ثابت ہوئی کہ ماں کا اثر منتقل ہوتا ہے۔ کہا تو سیدہ کی ماں کون ہے؟ کل میں نے گفتگو آغاز کر دی تھی کہ اس کا ذکر کرنا ہے کہ جو ام ابیہا کی بھی ماں ہے، جو خود اپنے بابا کی ماں ہے، ختیجہ طاہرہ ان کی بھی ماں ہے، اور جناب ختیجہ کا مقام اتنا بلند۔ اچھا دیکھیے نا، سیدہ کی تو ماں ہے، مسلمانوں کو یوں نہ سمجھ آئے تو بھئی قرآن نے کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی ازواج تمہاری کیا ہیں؟ مائیں ہیں، تبھی تو مسلمانوں کو ایک لفظ بہت پسند ہے، ام المومنین ام المومنین، کچھ یاد رہے نہ رہے ایک تسبیح پڑھتے رہتے ہیں ام المومنین ام المومنین۔ تو بھیا یہ انصاف تو نہیں ہوا کہ آپ ہر ام المومنین کا ذکر کریں مگر اس ماں کا ذکر نہ کریں کہ جو نبی کے ساتھ 25 سال رہی، وہ بی بی جو نبی کے ساتھ 25 برس رہی، اور سب نے لکھا کہ اس بی بی کی موجودگی میں نبی نے دوسرا ازدواج نہیں کیا، اس بی بی کا آپ ذکر نہیں کرتے۔ بھئی جب ام المومنین کا ذکر کرنا ہے تو پھر سب کا کیجئے۔ چلے میں آغازی میں ایک بات کہہ دیتا ہوں آپ کے لاہور ہی سے، اچھا جب ام المومنین کا ذکر کریں گے تو بھئی سب کے نام کے ساتھ سیدہ لگائیں گے، بھئی سیدہ ام حبیبہ، سیدہ میمونہ، سیدہ حفصہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ختیجہ۔ تو بھئی آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہم ام المومنین کا احترام نہیں کرتے؟
احترام آپ کی طرف سے نہیں ہو رہا جی. معنی کیا ہے؟ آپ ہی کے لاہور سے کسی اور بیوی کے متعلق بھی کہا گیا سیدہ فلاں، سیدہ فلاں ابھی کچھ دن پہلے، اور اس بیوی کا تعارف یہ ہے کہ جگر کھاتی تھی، اور آپ نے بیٹھ کر ہر جگہ ان کو بھی سیدہ سیدہ کہنا شروع کر دیا. تو کوئی احترام تو رکھیے. ام المومنین کے لیے بھی وہی لقب استعمال کر رہے ہیں، جگر کھانے والی کے لیے بھی وہی لقب استعمال کر رہے ہیں. اس طرح مت کیجیے. ام المومنین اور تمام امہات المومنین کا احترام اپنی جگہ قائم رکھیے. تو کون سب سے پہلی ام المومنین؟ جناب خدیجہ. بی بی کے لیے معصومین کی احادیث میں، خدا کی قسم اس بی بی کا اتنا بڑا مقام ہے، عجیب جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کے کسی معصوم کا زیارت نامہ اس بی بی کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. بھئی کوئی بھی زیارت نامہ اٹھا لیجئے، السلام علیکم ابنہ خدیجہ الکبریٰ، اے خدیجہ کبریٰ کے بیٹے تجھ پہ سلام. حتیٰ سید سجاد نے دربار یزید میں کہا تھا انا ابن خدیجہ الکبریٰ، میں خدیجہ کا بیٹا ہوں. کا اتنی معتبر بی بی ہے کہ معصومین نے بھی، اور حتیٰ یوحنا نبی ان کے جو مکاشفات ہیں جو انہوں نے لکھے ہیں جناب خدیجہ کے متعلق، انہوں نے بھی یہ جملہ لکھا اور آپ کے یہاں معصومین نے بھی بیان کیا. کہنے لگے مثلھا کالنہر الجاری فی الجنہ، جناب خدیجہ کی مثال ایک نہر جاری جیسی ہے، ایک شفاف نہر جیسی ہے. کہاں پہ؟ فی الجنہ، جنت میں. کا خدیجہ کون ہے؟ شفاف نہر جنت کی. تو بھئی یہاں ایک بات تو واضح ہو گئی، کہاں کی؟ جنت کی. شفاف نہر جنت کی، تو جنت تک کافر کی رسائی نہیں ہے. آپ سوچ میں پڑ گئے، مجھے آسان کرنا ہوگا. بھئی جنت تک کافر کی رسائی نہیں ہے. سیدہ خدیجہ کے لیے سب نے لکھا، وہاں کا حوالہ یوحنا نبی نے، یہاں کا حوالہ معصومین نے. بہار میں بھی روایت ہے کہ کالنہر الجاری فی الجنہ، سیدہ خدیجہ کی مثال مثلھا کالنہر الجاری فی الجنہ، جنت کی جاری نہر. تو بھئی جنت تک کافروں کی رسائی نہیں ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ یعنی زندگی کے کسی بھی رخ پہ کسی کافر کی جناب خدیجہ تک رسائی نہیں ہوئی. بھئی کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ خبردار یہ مت کہنا کہ پہلے 2 ازواج ہو چکے تھے. اگر ہوئے ہوتے تو کبھی بھی یہ نہ کہا جاتا کہ جنت کی نہر. بھئی جنت تک کافر نہیں جاتے. یوں نہ سمجھ آئے تو اچھا مان لیتے ہیں ازواج ہوئے تھے. بہت عوامی جواب دے رہا ہوں. اگر جناب خدیجہ کا پہلے نکاح ہوا تھا، پہلے شادی ہوئی تھی، تو پورا عرب طاہرہ کیوں کہہ رہا تھا؟ نعرہ حیدری. بھائی اب میں جملہ کہہ دوں، مجھے کہنا پڑتا ہے آپ حضرات سے، 2-3 دن آپ مجھے آزماتے ہیں. درود اور نعرہ حیدری اس کا پروٹوکول ہے. یا تو اس کو تمام لوازمات کے ساتھ کہیے. درود کی بات آئی، نبی نے کیا فرمایا؟ ارفعوا اصواتکم، بلند آواز سے پڑھا کرو. اور نعرہ حیدری کا کیا پروٹوکول ہے؟ بھئی غدیر سے نعرہ حیدری ملا ہے آپ کو. پیغمبر نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کے نعرہ لگوایا تھا. تو بھئی جب لگائیے تو مکمل لگائیے. وہ جو خاموش ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اور خدا کی قسم یہ صاحب میرے ساتھ نہیں آتے، یہ اپنی محبت سے نعرہ لگاتے ہیں روز. خدا آپ سب کا آنا قبول فرمائے. شب جمعہ ہے، سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے خاندان زہرا پہ بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی. تو بھئی کالنہر الجاری فی الجنہ، جنت کی نہر، یعنی کفر تک خدیجہ کی رسائی نہیں ہوئی، کسی کافر کی جناب خدیجہ تک رسائی نہیں ہوئی. چلے میں مزید آسان کر دیتا ہوں. کیا کہا کہ ازواج کے وقت، شادی کے وقت بی بی کا سن و سال کیا تھا؟ کیا پڑھایا گیا آپ کو؟ کتنا؟ 40 سال. جھوٹ ہے، غلط ہے. مکتب تشیع کا یہ نظریہ ہی نہیں ہے، نہ ہمارے ائمہ کا یہ نظریہ ہے، نہ ہمارا یہ نظریہ ہے. بی بی 40 برس کی نہیں تھی. اس کی دلیل کیا ہے؟ بھئی وہ خطبہ جو حضرت ابو طالب نے پڑھا بی بی کا، اس خطبے میں ایک جملہ کہا. کہنے لگے، اب چونکہ نکاح پڑھا رہے تھے، میں نے علتیں بہت بیان کر دی ہیں اس کی، دوبارہ نہیں دہراؤں گا کیوں پڑھایا. تو اس میں کہنے لگے انا ابن اخینا محمد ابن عبداللہ خاطبہ، میرے بھائی کا بیٹا محمد ابن عبداللہ نکاح میں لے رہا ہے. کس کو؟ جملہ دیکھیے گا، کریمتکم المعصوفہ وفتاتکم المعروفہ. کریمتکم المعروفہ
وَفَتَّعْتُكُمُ الْمَوْصُوفَہ، اس بیوی کو جو تمہارے گھر کی کریمہ ہے، اور فَتَّعْتُكُمُ الْمَوْصُوفَہ، اور جو تمہارے گھر کی فتات ہے. فے تے الف تے کیا ہے؟ فتات. فتات مؤنث ہے، اس کی مذکر کیا ہے؟ فتح. فے تے یہ لفظ آپ نے کبھی سنا ہوگا، فتح. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. جی فتح کا ترجمہ کیا ہے؟ لا فتح الا علی. مرد ہوگا تو کہا جائے گا فتح، عورت ہوگی تو کہا جائے گا فتات. جناب ابو طالب نے خدیجہ طاہرہ کے لیے جو لفظ استعمال کیا، فتاتکم، اس گھر کی فتات. بھئی فتات کسے کہتے ہیں؟ فتح کی مؤنث ہے فتات. فتح علی کو کب کہا گیا؟ جنگ احد میں، جب تلواریں ٹوٹیں، ذوالفقار آئی تو جبرائیل لغمہ سرا ہوا. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. علی فتح ہیں. علی کی احد میں سن و سال کیا تھا؟ علی 25 برس کے تھے. یعنی جو 25 برس کا ہوگا اس کو فتح کہا جائے گا. بی بی کو بھی یہی لفظ کہا گیا. اس لیے اب حوالہ دے رہا ہوں 2 بڑی کتابیں عالم اسلام کی، البدایہ والنہایہ علامہ ابن اسیر ابن کثیر، اور دوسرا دلائل النبوہ بہقی. 2 بڑی کتابوں نے لکھا خدیجہ طاہرہ کا وقت ازواج سن و سال 25 برس تھا. یعنی پیغمبر کے برابر تھی. نبی بھی 25 برس کے تھے، خدیجہ بھی 25 برس کی تھی. یہ سازش کی گئی تھی کہ عمر کو بڑھا دو تاکہ فضیلت کم ہو جائے. مسلمانوں کو کون سمجھائے؟ فضیلت کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا. یہ تو سازش کی گئی تھی. کس نو سال کو ابو طالب نے کیا لفظ کہا؟ فتات. فتات خود بتا رہا ہے 25 برس کی ہیں. یوں نہ ہو تو میں نے اہل سنت کے 2 بڑے حوالے دے دیے آپ کو کہ بی بی کا سن و سال کیا تھا؟ 25 برس. اچھا، ایک مرتبہ بی بی کو ازواج میں لے لیا گیا، کن نہر الجاری. حدیث ہے، میں آج بھی دیکھ رہا تھا، ترمذی کے اندر بھی ہے، بھائیوں نے بھی لکھی ہے، ہمارے یہاں بھی ہے. 4 نساء خیر النساء العالمین، 4 عورتیں ایسی ہیں جو عالمین کی تمام عورتوں سے بہتر ہیں. کا کون؟ کا آسیہ بنت مزاحم، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد. کا ان پہلی آسیہ زن فرعون، دوسری مریم عمران کی بیٹی عیسیٰ کی ماں، کا تیسری خدیجہ طاہرہ، کا چوتھی سیدہ. ان 4 میں جناب آسیہ کا تقابل بنتا نہیں ہے جناب خدیجہ سے. بھئی جناب آسیہ کو فرعون جیسا شوہر ملا، خدیجہ طاہرہ کو نبیوں کا سلطان، اور سیدہ خود فاطمہ وہ ہیں کہ جو خدیجہ کی بیٹی ہیں. تو بیچ میں ایک بی بی رہ جاتی ہے مریم، اور مریم وہ بی بی ہیں کہ جو قرآن کے بقول بطول ہیں اور جن کا کوئی شوہر نہیں ہے، اور باپ عمران جیسا ہے، بیٹا نبی ہے. تو بھئی ہمارے یہاں بہت جگہ کوشش ہو گئی، اشعار کے اندر بھی، تقاریر کے اندر بھی، جناب سیدہ کا تقابل جناب مریم سے لوگ کر دیتے ہیں. بھئی جناب سیدہ کا تقابل جناب مریم سے مت کیجئے، حتیٰ جناب سیدہ کی ماں کا تقابل بھی نہیں ہو سکتا. بھئی کس طرح؟ کیا کہا؟ 4 بیویاں، جناب خدیجہ اور جناب مریم ان میں وہ ہیں کہ جو ظاہری طور پہ برابر کی نظر آ رہی ہیں. خدیجہ بھی عصمت میں گھری ہوئی، مریم بھی عصمت میں گھری ہوئی. چلے میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں قرآن سے. جناب مریم کا ذکر آ گیا، سورہ مریم. بی بی آبشار پہ چلی گئیں، آپ سب کو معلوم ہے، گھر سے الگ ہو گئیں. تو قرآن کہتا ہے ارسلنا الیہا روحنا، مجھ پروردگار نے ان کی جانب روحنا، روح الامین، سب نے کہا جبرائیل کو بھیجا. کہ جب مریم کے پاس جبرائیل کو بھیجا، فتمثل لہا بشرا سویہ، کس حال میں بھیجا؟ جبرائیل بشر بن کے گئے، سویہ، اور بہترین بشر بن کے گئے. کہ جیسے ہی گئے جناب مریم نے دیکھا، فوراً سے دیکھ کے کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منکا ان کنت تقیہ، میں تجھ سے رحمان کے نام پہ پناہ مانگتی ہوں اگر تو متقی ہے. تو فوراً سے جناب جبرائیل کہنے لگے گھبراؤ نہیں، انا رسول رب کا، میں تمہارے رب کی جانب سے بھیجا ہوا ہوں. اس مقام پہ رکیے اور ایک جملہ جبرائیل نے کہا، کیوں بھیجا گیا ہوں؟ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تمہیں دوں ایک طیب بیٹا. کیا دوں؟ طیب بیٹا. کون کہہ رہا ہے؟ جبرائیل. بھئی میرا ایک مزاج ہے، میں شیعوں سے خطاب کرتا ہوں، اور مجھے نہیں شوق باہر والے شیعہ ہو جائیں، مگر مجھے یہ شوق ہے شیعہ صحیح شیعہ ہو جائیں.
بھئی ہمارے یہاں عقائد پہ بڑی بحثیں ہو رہی ہیں. میں نے آیت پڑھی ہے, جبرائیل کہہ رہے ہیں لے احب میں دے دوں, جبرائیل کہہ رہے ہیں میں بیٹا دے دوں. یہ جبرائیل کون ہے؟ جبرائیل کا تعارف ایک جملے میں سناؤں آپ کو, محمد کا خادم ہے, علی کا شاگرد ہے. بھئی اس کی دلیل بھی آج ہی دے دوں گا. جبرائیل کا تعارف ایک جملے میں یہ ہے, محمد کا خادم ہے, علی کا شاگرد ہے. بھئی جب شاگرد ایسا ہے جو کہہ رہا ہے بیٹا دینے پہ قادر ہوں, تو جو استاد ہوگا اس کی قدرت کیا ہوگی؟ اور بیٹا بھی عام نہیں, عیسیٰ جیسا. اچھا ہوا کیا؟ جبرائیل آئے, مریم پہچانی؟ کہا نہیں پہچانی. کہا تبھی تو کہا ان کنتو تقیہ, اگر تو متقی ہے مجھے نقصان نہ پہنچانا. تو جبرائیل کو کہنا پڑا کہ بے فکر رہو میں فرشتہ ہوں. تو یعنی مریم معصومہ ہو کے جبرائیل کو نہیں پہچانی. عجیب رخ سے جناب خدیجہ تک آ رہا ہوں. مریم معصومہ ہو کے جبرائیل کو نہیں پہچانی. جبرائیل رسول اللہ کا خادم ہے, خادم لباس بشر میں آئے تو مریم جیسی بی بی نہیں پہچانتی. کیا کہنے اس بی بی خدیجہ کے, محمد لباس بشر میں آئے سب سے پہلے پہچانی. بھئی اس انداز سے فضائل قرآن سے نکالنا بھی محنت ہوتی ہے تو قبول کر لیا کیجئے. کیا کہنا اس بی بی کے کہ جو جبرائیل کے مالک استاد کو لباس بشر میں پہچان گئی. اور پہچانی کس طرح؟ جناب خدیجہ پہ میں نے گفتگو مکمل کر دی, رسول اللہ تک آ گیا کہ کس طرح پہچانی. آپ سنتے رہتے ہیں, بھئی سیدہ کے بابا کا ذکر کر کے جناب سیدہ تک آؤں گا. آپ سنتے رہتے ہیں کہ مال تجارت بھیجا تھا, لیکن ہوا یہ تھا کہ پیغمبر مال لینے رات میں گئے تھے. جب ایک مرتبہ بی بی کے پاس رات میں پہنچے تو بی بی نے میسرہ کو بلایا. کہا میں جانتی ہوں یہ کون ہے, بس اگر یہ دن میں آیا ہوتا تو میرا ایمان مکمل ہو جاتا. کہا بی بی کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ کہا میں دن میں دیکھ لیتی اس کا سایہ بن رہا ہے کہ نہیں. کہا اچھا میسرہ پھر تم یوں کرو, اس کے ساتھ ہو جاؤ اور جو کچھ سفر میں دیکھو مجھے آ کے بیان کر دینا, اور اگر یہ میرا پورا قافلہ بیچ دے, میرا نقصان بھی کر دے, خبردار تمہیں بولنے کی اجازت نہیں ہے. روایات کے جملے ہیں, تمام برادران نے لکھا جب ایک مرتبہ میسرہ پلٹا, قافلہ واپس آیا تو میسرہ نے کہا بی بی آپ سچ کہتی تھیں, یہ عام بشر نہیں ہے. کہا میسرہ مجھے بیان کرو تم نے کیا دیکھا, جلدی جلدی سن لیجئے رسول خدا, تاکہ سیدہ کے بابا و مادر کا ذکر مکمل ہو تو بی بی تک آ جاؤں اور بتاؤں ان دونوں کو وہ نور کیسے ملا جس کو فاطمہ کہا جاتا ہے. کہا بی بی یہ عام بشر نہیں ہے. کہا تم نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے سب سے پہلے تو دیکھا کہ یہ جب چلتے ہیں تو ان کے سر کے اوپر بادل رہتا ہے, گویا ان کا سایہ نہیں بنتا اور سایہ زمین پہ بنتا نہیں ہے, تو لگتا یوں ہے کہ ان کے خدا کو گوارا نہیں کو ان کے سائے پہ بھی قدم رکھے. بھئی جس خدا کو پیغمبر کے سائے پہ قدم رکھنا گوارا نہ ہو, اگر اس نبی کی پشت پہ کوئی قدم رکھ دے تو گویا خدا کی مرضی ہے. کہا خدا کی مرضی ہے. کہا تم نے اور کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا بعض اوقات یہ مٹی پہ چل رہے ہوتے ہیں, قدموں کے نشان نہیں چھوڑتے, اور بعض اوقات پتھر پہ چلتے ہیں, پتھر پہ قدموں کے نشان چھوڑ دیتے ہیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کو قدموں کے نشان چھوڑنے پہ اختیار حاصل ہے. بھئی یہی تو شان ہے آل محمد نے کبھی بھی مٹی پہ قدم کا نشان نہیں چھوڑا. وجہ کیا ہے؟ مٹی میں مٹ جاتا ہے, پتھر پہ قائم رہتا ہے. جو مٹ جائے وہ آل محمد والا نہیں ہوتا. یا علی اللہم صلی علی. کبھی بھی گویا ان کو اختیار حاصل ہے. قدم کے نشان پتھر پہ آپ آج بھی دیکھ لیجئے, کسی بھی معصوم کی قدم کا جا کے دیکھیے, نیشاپور میں دیکھیے, حیدرآباد میں دیکھیے, نجف میں دیکھیے, تو کس کے اوپر ہے؟ پتھر کے اوپر ہے. کہا یہ نشان چھوڑتے ہیں. کہا پھر کہا بی بی ان کے بدن سے ایسی خوشبو آتی ہے کہ اگر یہ پاس سے گزر جائیں تو 2-2 3-3 دن تک لوگ سونگ کے کہتے ہیں لگتا ہے محمد گزرے ہیں.
کبھی بھی ہم نے دیکھا ہے قد آور سے قد آور انسان، لمبے سے لمبا انسان جب ان کے برابر کھڑا ہو جائے، دیکھنے میں تو یہ میانہ لگتے ہیں، مگر لمبے سے لمبا انسان جب ان کے برابر ہو تو یہ اس سے اونچے نظر آتے ہیں۔ اللہ کو گوارا نہیں کوئی ان سے اونچا ہو، اللہ کو گوارا نہیں کوئی ان سے اونچا ہو۔ بت توڑتے ہوئے مہر نبوت پہ علی کے قدم آئے، اللہ کی مرضی تھی نا۔ یہاں رک کر ایک جملہ سنا دوں، چلے میں سنائی دیتا ہوں۔ عجیب جملہ ہے حضور، اس کو آپ ٹیسٹر سمجھ لیجئے گا، وہ معلوم ہو جائے گا کہ ولایت کا کتنا کرنٹ آ رہا ہے، تو اس لحاظ سے مزید 3 دن گفتگو ہو جائے گی۔ کیا کہا علی نے، کہاں قدم رکھے؟ دوش رسالت، مہر نبوت، سب نے لکھا ہے بت توڑنے کے لیے۔ اچھا، پیغمبر کہتے ہیں صحیح بخاری، اس کا نام تو آپ کو بھولنا ہی نہیں چاہیے، بعد الکتاب الباری صحیح البخاری، اللہ کی کتاب کے بعد صحیح کتاب صحیح بخاری، کیا کہنے، زینت الماری ہے بیچاری آج کل، پڑھ بھی لیا کیجیے۔ تو وہ کہنے لگے اس کے اندر ایک حدیث ہے کہ نبی کہتے ہیں جب میں معراج پہ گیا تو پردہ خدا کے قریب ہوا، جلال پروردگار ایسا تھا کہ میرا دل تھوڑا سا لرزا۔ ایک مرتبہ انہوں نے لکھا ہے کہ اس پردے سے ایک ہاتھ برآمد ہوا اور پیغمبر کے کاندھے پہ آ گیا، کہ جیسے ہی کاندھے پہ آیا، حدیث کا جملہ ہے کانا بردن، کہاں آیا؟ کاندھے پہ آیا، کہاں آیا؟ دوش پہ آیا۔ اہل سنت کے بہت بڑے امام شافعی علی کی مدح کرتے کرتے کہنے لگے کیا کہوں اس علی کے بارے میں، علی واضع اقدامہ فی محل وضع اللہ یدہ، علی نے بت توڑتے ہوئے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، بھئی شیعوں کا اس سے آگے ہونا چاہیے۔ کہنے لگے علی نے بت توڑتے ہوئے کہاں قدم رکھے؟ علی نے وہاں قدم رکھے جہاں معراج میں ہاتھ آیا تھا۔ اہل سنت کے امام شافعی نے مدح کی ہے، کہ کیا ہوا؟ اللہ کو گوارا نہیں کوئی ان سے اونچا نظر آئے۔ کہ اچھا تم نے اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی ہم نے دیکھا کوئی بھی جانور جا رہا ہو، یہ اس کو آواز دیتے ہیں وہ پلٹ آتا ہے، اونٹ بھاگتا ہوا جا رہا ہو، آواز دیتے ہیں پلٹ آتا ہے، چھپکلی سوس مار بھاگتی ہوئی جا رہی ہو، یہ آواز دیتے ہیں پلٹ آتی ہے۔ یعنی نبی کا کمال یہ ہے کہ بھاگتا ہوا جانور بھی نبی کی آواز پہ پلٹ آتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان نبی کی آواز پہ نہ پلٹے تو جانور سے بھی بدتر ہے۔ کہ اور کیا دیکھا، اور بھی بیان کرو۔ کہ بی بی، چلے میں نے بہت پیش کر دیا، جا رہا ہوں جناب سیدہ تک آ جاؤں تو آخری جملہ پیش کر دیتا ہوں، چلیں 2 معجزات اور۔ کہ بی بی ہم نے دیکھا ان کے بال نہیں بڑھتے، پیغمبر کو بال تراشنے کی ضرورت نہیں ہے، لگتا ہے گویا پروردگار نے کنگھی کر کے بھیجا ہے۔ بھئی زلفیں بھی ستھری رہتی ہیں، داڑھی بھی سوری رہتی ہے، ان کو تراشنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام مسلمانوں نے لکھا ہے نبی نے زندگی میں ایک بار بالوں کو تراشا تھا، حجت الوداع کے موقع پر، تبھی اصحاب نے تبرکاً نبی کے بال لے لیے تھے۔ اصحاب تب تبرک مانتے تھے تبھی تو لیے تھے۔ بھئی نبی کے بال، چلیں یہاں رک جائیے، مسلمانوں کے ایک خلیفہ گزرے ہیں مامون رشید، ان کے دربار میں ایک صاحب آئے، کہنے لگے میرے پاس نبی کے 8 بال موجود ہیں، نبی کے 8 بال۔ جیسے انہوں نے دیکھا کہ دلیل کیا ہے، کہا بس یہ ہیں۔ تو اتنے میں آپ کے اور میرے 8ویں امام وارد دربار ہوئے، کہا یبن رسول اللہ، آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نبی کی اولاد ہیں؟ کہا دعویٰ نہیں ہے، اللہ نے کہا ہے ہم نبی کی اولاد ہیں۔ کہ اگر آپ نبی کی اولاد ہیں تو ذرا دیکھ کر بتائیے کیا یہ بال آپ کے نانا کے ہیں؟ تو امام نے 8 بال اپنے ہاتھ پہ رکھے، ہتھیلی پہ رکھے، فوراً سے مولا نے 5 الگ کیے، 3 الگ کیے، 5 الگ کیے، 3 الگ کیے، کہا یہ 5 میرے نانا کے ہیں، یہ 3 میرے نانا کے نہیں ہیں۔ بھئی آپ کے حوالے 5 نانا کے ہیں، 3 نانا کے نہیں ہیں۔ کہ مولا دلیل کیا ہے؟ کہ آگ روشن کرو۔ جیسے ہی آگ روشن کی، مولا نے تینوں کو آگ میں ڈال دیا، تینوں جل گئے۔ اب جو 5 کو ڈالا آگ بجھ گئی۔ سرکار امیر فرما
फरमाते हैं हमारे जिक्र में बोलो ताकि तुम पहचाने जाओ। जब जाकिर पढ़ता है तो इसके इल्म का अंदाजा होता है, जब मोमिनीन बोलते हैं तो उनके इश्क का अंदाजा होता है। जब गदीर वाले मिलकर बोलते हैं तो फिर गार वालों के कलेजे फट जाया करते हैं। ऊंचा बोल के पंजा खोल के कुल ईमान सारा हैदरी। कभी क्या हुआ, क्या फरमाया कि नबी के बाल जब आग में गए तो आग बुझ गई, जब बाल ऐसे हैं तो आल कैसी होगी। क्या ये नबी के बालों का कमाल है। भाई आगे आखिरी मौजज़ा जो मैसरा ने बयान किया, का बीबी कभी कोई कुआं आ जाता था, उसका पानी खारा होता तो ये अपनी लुआब को डालते, पानी मीठा हो जाता। पानी अगर नीचे होता, मोहम्मद लुआब को डालते, पानी ऊपर आ जाता। भाई नबी के लुआब का ये मौजज़ा है। इस मकाम पे रुकिए, कुरान की आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुन लिल मोमिनीन। इस कुरान में शफा है मोमिनों के लिए। भाई मोमिनों के लिए है, मोमिनों के लिए। अब नबी के लुआब का कमाल सुनाऊं। अमीरुल मोमिनीन खैबर में बुलाया गया, का क्या हुआ, अली के आंखों में तकलीफ है, कुरान मोमिनों को शिफा देता है, नबी का लुआब अमीरुल मोमिनीन को, का अमीरुल मोमिनीन को शिफा दे रहा है नबी का लुआब। भाई नबी के लुआब का कमाल ही बहुत है। आपका लुआब इतना नजिस कि लाहौर में हर जगह लिखा है थूकना मना है, और नबी का लुआब इतना पाक कि जो कुरान से भी अफजल नज़र आ रहा है। भाई जिसके लुआब जैसे तुम नहीं हो, वो खुद तुम जैसा कैसे होगा। का नबी का लुआब इतना ताहिर, इतना तैयब। अब मैं चाहता तो पूरी एक तकरीर रसूलुल्लाह के लुआब पे हो सकती है, मगर मौका नहीं है। का जैसे ये मौजज़ात मैसरा ने आके बयान किए तो बीबी ने रिश्ता भेज दिया, जब रिश्ता भेजा मैंने खुतबा निकाह भी पेश कर दिया। अब ये दो हस्तियाँ जब मिली तो अल्लाह ने इनको कौन सा नूर अता किया, सैयदा का नूर। अच्छा कैसे, वो मैं तकरीर में इंशाल्लाह बयान करूँगा। अगर आज वक्त आ गया तो आज, वरना कल। भाई इन दो हस्तियों को अल्लाह ने जो बीबी अता की वो कौन है, सैयदा। अच्छा हुआ अजीब, आप सुनते रहते हैं ना, आप ज़ियारत में कहते हैं अशहदु अन्नका कुंता नूरुन फिल अस्लाबिश शामिखा वल अरहामिल मुतहहिरा। कुरान ने कहा या मोहम्मद व तक़ल्लुबिका फिस साजिदीन, ए नबी हमने आपका नूर सजदा गुजारों की पुष्ट में रखा। आपने ज़ियारत में कहा नबी का नूर मुंतकिल होता रहा। आपने अक्सर उलमा से सुना होगा आदम से नूह, नूह से इब्राहीम, ये वो नूर था जो मुंतकिल होता रहा, हर नबी की पेशानी में चमका। नजफ़ अशरफ खुदा आप सबको लेके जाए। चले मैं एक और टेस्टर आपकी बारगाह में लगाने लगा हूँ। भाई नजफ़ जब जाते हैं ना आइमा के अतबात, तो कभी ज़हमत फरमाकर ज़रा दाएं बाएं दीवारों को पढ़ा करें कि इन पे क्या लिखा है। नजफ़ अशरफ हौज़ा इल्मिया, हौज़े सबसे बड़ा हौज़ा, और मौला की ज़री, ज़री के चारों जानिब एक एक रुबाई लिखी है अरबी में। उसमें एक रुबाई आपको सुनाने लगा हूँ। भाई क्या कहा कि ये नूर है कि जो हर नबी की पेशानी में चमका। नजफ़ में मौला की ज़री पे लिखा है या अली लौ लम यकुन नूरहू फी सुल्ब आदम, ए अली अगर आपका नूर आदम की पेशानी में न चमकता, ऐ अली अगर आपका नूर आदम की पेशानी में न चमकता तो अल्लाह कभी भी फरिश्तों को सजदे का हुक्म ना देता। ये रिवायत अल्लामा मजलिसी ने तो लिखी है मासूम के उन्वान से कि वही नूर था जो आदम की पेशानी में चमका, एहतराम में फरिश्ते झुके। वही नूर था जिसको लेके इब्राहीम आग में गए तो आग ने उनको मस तक नहीं किया। ये नूर हर नबी के पास चलता रहा, मगर सब ने लिखा अब्दुल मुत्तलिब के बाद ये नूर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। आधा अब्दुल्ला की पेशानी में, आधा अबू तालिब की पेशानी में। जब एक मर्तबा नबी दुनिया में आए, मलाइका ने सवाल किया परवरदिगारा ये वो मुकम्मल नूर नहीं है जिसको हम देखते आ रहे थे? का रुक जाओ, 30 साल के बाद अबू तालिब के घर में
بھائی تبھی تو جب بنت اسد جناب رسول خدا کو دیکھ کر گھر آئی تھیں تو کہنے لگی ابو طالب ایسا بچہ ہے آمنہ کے یہاں جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ابو طالب مسکرائے اور کہنے لگے بی بی میں آپ کو ایسے ہی ایک اور بچے کی بشارت دیتا ہوں۔ کہ وہ نور تقسیم کیوں ہوا؟ وجہ سنیے، اگر یہ نور تقسیم نہ ہوتا تو محمد و علی سگے بھائی ہو جاتے اور علی رشتے میں سیدہ کے چچا ہو جاتے اور پھر سیدہ کا نکاح علی سے نہ ہو سکتا۔ اور اگر جس کا نکاح نہ ہو، جس کا کوئی ہمسر نہ ہو، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے کفواً احد۔ اگر یہ تقسیم بندی نہ ہوتی تو علی و زہرا کفواً احد رہ جاتے، اور یہ شان ان کی نہیں اللہ کی ہے۔ اس لیے اس نور کو تقسیم کیا گیا تاکہ توحید بچ جائے۔ کہ جیسے ہی یہ نور تقسیم ہوا میں نے لفظ استعمال کیا کفواً احد۔ اب وہ حدیث سنیے کہ جو میں نے کل بھی آیت پڑھی مرج البحرین یلتقیان، جو میرا موضوع ہے، دو دریا یہ برابری پہ ملے ہوئے ہیں، ان میں کوئی ایک دوسرے سے اوپر نہیں ہے، ان میں کوئی بغاوت نہیں کرتا، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا، آیت نے بھی کہا، نبی نے بھی کہا، لولا علی لم یکن لفاطمہ کفواً آدم فمن دونو، اگر علی نہ ہوتے تو آدم سے لے کے قیامت تک فاطمہ کی کوئی برابری کا نہ ہوتا۔ یعنی علی و زہرا بقول حدیث رسول برابری کا عنوان رکھتے ہیں، علی و زہرا برابر ہیں۔ بھئی کائنات میں کوئی کسی کا برابر نہیں ہے، معذرت کے ساتھ کسی معصوم کی زوجہ اس معصوم کے برابر نہیں ہے۔ جناب ختیجہ کی بہت عظمتیں لیکن رسول اللہ کے برابر نہیں ہیں۔ جناب لیلا و ام رباب کی بہت عظمتیں مگر امام حسین کے برابر نہیں ہیں۔ کائنات کا واحد و یکتا جوڑا جس کو قرآن نے کہا دو دریا جو برابری میں چل رہے ہیں، نبی نے کہا اگر آدم سے لے کے قیامت تک علی نہ ہوتے، یعنی اس حدیث سے ایک بات اور ثابت ہو گئی، علی آدم سے افضل ہیں۔ شیعوں کا یہ عقیدہ ہی نہیں سمجھ آ رہا مسلمانوں کو، بیچاروں کی عقل پہ فاتحہ۔ بھئی علی آدم سے افضل ہے، تبھی تو نبی نے کہا کہ اگر آدم سے قیامت تک علی نہ ہوتے تو سیدہ کی برابری کا کوئی نہ ہوتا۔ قرآن نے کہا دونوں دریا برابر، نبی نے کہا علی و زہرا برابر، ان کے فضائل برابر، اور معذرت کے ساتھ اسلام برابری کا دین نہیں ہے، عدالت کا دین ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں برابری کر لیے، برابری کر لیتے ہیں۔ بھیا سننے میں تو بہت اچھا ہے مگر ہر چیز جو سننے میں اچھی ہے دیکھنے میں اچھی نہیں ہے۔ ہر عقیدہ اسلام کا نہیں ہے، برابری کا نہیں ہے۔ آسان کرتا ہوں، اسلام دین مساوات نہیں ہے، دین عدالت ہے۔ کیوں؟ عدالت میں ظلم کی گنجائش نہیں ہے، مساوات میں ہے۔ بھئی کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ایک بچے نے امتحانات کی تیاری کی، دوسرے نے نہیں کی، مساوات کا تقاضا ہے دونوں کو برابر برابر انعامات سے نوازیے، تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ جس نے تیاری کی اس کو بھی اتنے، جس نے کچھ نہیں کیا اس کو بھی اتنے۔ اور عدالت کیا کہتی ہے؟ اس کو اتنا دیں جتنا حقدار ہے۔ تو اسلام برابری کا نہیں عدالت کا دین ہے۔ بھئی میں آسان کر دیتا ہوں، کائنات میں ہر رات برابر نہیں ہے، لیلۃ القدر جیسی ہر رات نہیں ہے، راتوں کی سردار ہے۔ ہر دن برابر نہیں ہے، جمعہ دنوں کا سردار ہے۔ ہر کتاب برابر نہیں، قرآن کتابوں کی سردار ہے۔ ہر پھل برابر نہیں، انار پھلوں کا سردار ہے۔ ہر آیت برابر نہیں، آیت الکرسی آیتوں کی سردار ہے۔ ہر سورہ برابر نہیں، فاتحہ سوروں کا سردار ہے۔ ایک مرتبہ قرآن نے آواز دی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہر نبی بھی برابر نہیں ہے۔ تو بھائی جب ہر نبی برابر نہیں ہے تو نبی کی بارگاہ میں بیٹھنے والے صحابی، ہر صحابی کیسے برابر ہوگا؟ تو کائنات بتا رہی ہے نہ ہر رات برابر ہے، نہ ہر دن برابر ہے، نہ ہر پھل برابر ہے، نہ ہر کتاب برابر ہے، نہ ہر سورہ برابر ہے، نہ ہر آیت برابر ہے، نہ ہر نبی برابر ہے۔ بھئی ہر ایک موسیٰ نہیں ہوتا جو سیاہ رات میں سیاہ پتھر پہ سیاہ چونٹی کو چلتا دیکھ لے۔ ہر ایک سلیمان نہیں ہوتا جو تمام جن و انس پہ حکومت کر لے۔ ہر راہ میں انوار کا دھارا نہیں آتا، ہر راہ میں انوار کا دھارا نہیں آتا، ہر شام کو خورشید دوبارہ نہیں آتا، ہر بزم میں قرآن کا پارا نہیں آتا، ہر ایک کی چوکھٹ پہ ستارہ نہیں آتا۔
ہر شمع کی تقدیر میں پروانہ نہیں ہے، اللہ کا گھر سب کا زچا خانہ نہیں ہے، ہر پھول کے حصے میں گلستان نہیں ہوتا، ہر اوڑ نشی موسیٰ عمران نہیں ہوتا، جو تخت پہ بیٹھے وہ سلیمان نہیں ہوتا، جو تخت پہ بیٹھے وہ سلیمان نہیں ہوتا۔ پہنچا؟ ہر ایک برابر نہیں ہوتا، ہر ایک برابر نہیں ہوتا۔ پروردگار نے مراتب کو رکھا تو یہی تو کہا کوئی برابر نہیں، اگر کوئی برابر ہے تو علی و زہرا۔ یہ وہ کائنات کا جوڑا ہے جو برابری کی بنیاد پہ بنا ہے، کہ علی و زہرا برابر۔ کہ اچھا کیسے برابر ہیں علی و زہرا؟ تو اب اس مقام پہ رکیے اور میں جملہ کہہ دیتا ہوں۔ اب کل پہلے جملے سے، اچھا میں ایک جملے کی وضاحت کر دوں۔ ہمارے یہاں ایک اصول ہے کہ مولانا بیٹھیں تو ہم جائیں۔ خدا کی قسم جو مجھ سے پہلے ہو رہا ہوتا ہے سوز خانی، یہ وہ طریقہ ہے جو آئمہ کے دور سے ہو رہا ہے۔ جو میں کر رہا ہوں یہ آئمہ کے دور میں نہیں تھا۔ تو آپ سے گزارش یہ ہوتی ہے کہ جب جناب سیدہ آ چکی ہوتی ہیں تو آپ بھی آ جایا کیجئے اور اس ذکر کو سن لیا کیجئے جو آئمہ کے دور سے ہوتا رہا ہے، تاکہ پہلے جملے سے آپ ساتھ ہوں، تمہید کا موقع نہیں ہوتا۔ کہاں گفتگو روک رہا ہوں؟ وہ دو دریا جو برابر ہیں، کون؟ علی و زہرا۔ علی و زہرا کیا ہیں؟ برابر۔ جو فضیلت علی کے لیے ثابت ہوگی وہ سیدہ کے لیے ہوگی، جو سیدہ کے لیے ہوگی وہ علی کے لیے ہوگی۔ اب میں انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا کہ کون کون سی فضیلت علی میں ہے، زہرا میں ہے، زہرا میں ہے، علی میں ہے۔ پوری تقریر انشاءاللہ اس پہ پیش کر دوں گا۔ چلیں ایک جملہ ابھی کہہ دیتا ہوں۔ بھئی میں نے کیا کہا؟ فضیلتیں ایک ہیں، بابا رسول اللہ، مادر خدیجہ، کہا تھا بتا دوں گا یہ نور کیسا ملے، کب ملا، کیوں ملا۔ بھئی علی کا یہ کمال ہے، پیغمبر کو کچھ لینے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا تھا۔ بھئی وہ تو موسیٰ تھے کہ طور پہ گئے کتاب لینے، جانا پڑا۔ پیغمبر جہاں رہتے تھے وہاں قرآن آتا تھا۔ کہا لیکن پیغمبر کو زندگی میں ایک شے لینے کے لیے جانا پڑا، 13 رجب علی کعبے میں آئے، پیغمبر کو جانا پڑا علی کو لینے کے لیے۔ تو بھئی علی وہ ہیں جس کو لینے کے لیے نبی گئے۔ جائیے آغا خمینی نے مصباح الہدایہ من الخلافت والولایہ اپنی کتاب میں لکھا، جو آپ زیارت میں پڑھتے ہیں، اشہد انک کنت نور فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نور منتقل ہوتا رہا۔ میں نے بھی ذکر کیا، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم چھٹے امام کا فرمان ہے یہ نور 13 کا تھا، یہ نور 13 کا تھا۔ آج پہلی بار اس روایت کو مکمل کرنے لگا ہوں، ہمیشہ میں اس کا حجاب رکھتا ہوں، آج مکمل کر رہا ہوں۔ کہ 13 کا نور تھا، ایک نور ایسا تھا جس کو لینے کے لیے محمد مصطفیٰ کو معراج پہ جانا پڑا۔ گزشتہ برس اس کی علت میں نے بیان کی تھی، دہراؤں گا نہیں، آج کسی اور منزل تک لانا چاہ رہا ہوں۔ نبی کہتے ہیں جب میں معراج پہ گیا تو جبرائیل نے مجھے اشارہ کیا، اللہ کی آواز آئی، اے محمد یہ جو سامنے سیب آ رہا ہے اس کو آدھا کھا لو۔ کہ میں نے آدھا کھایا، والنصف الآخر اختفا، آدھا غائب ہو گیا۔ کر وہ آدھا تھا، جب میں نے کھایا تو ایک نور نکلا۔ جیسے نور نکلا میں نے پوچھا پروردگارہ یہ نور کیا ہے؟ تو آواز آئی یا منصورہ فی السماء و فی الارض فاطمہ، یہ آسمان کی منصورہ ہے، زمین کی فاطمہ ہے۔ گزشتہ برس اسی منبر سے پوری مجلس فاطمہ پہ پڑھی تھی، آج جملہ منصورہ پہ سن لیجئے۔ کیا کہا؟ زمین کی فاطمہ، عرش کی منصورہ۔ منصورہ کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والی۔ کہ پروردگارہ سیدہ کا نام منصورہ کیوں ہے؟ کہ قرآن میں سورہ روم میں آیت موجود ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، اور قیامت میں مومن خوش ہو جائیں گے اللہ کی نصرت سے، اللہ کی مدد سے۔ یعنی یہ کوئی ایسی مدد ہے للمسلمین نہیں ہے، للناس نہیں ہے، للمؤمنین، مؤمنون مومنوں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے۔ آسان کر دوں، یا علی حب کا ایمان، علی کی محبت ایمان ہے۔ یعنی یہ قیامت میں کوئی ایسی مدد ہے جو علی والوں کے لیے ہے۔ کہ وہ کون ہے؟ کہ قیامت میں جب سیدہ میدان میں آئیں گی اور علی والوں کی شفاعت کریں گی۔ میں نے کل روایت پیش کی تھی نا، بی بی کس طرح میدان حشر میں آئیں گی، کہ علی والوں کی شفاعت کریں گی۔ کیوں؟ اس لیے بی بی کا نام کیا ہے؟ منصورہ۔ یہاں تک میں نے ہمیشہ پیش کیا ہے۔ آج
3 سال سے اس روایت کو میں مکمل نہیں پیش کر رہا حضور، روک لیتا ہوں، مگر آج میں خود استخارہ دیکھ کر آیا اس پر کہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں، دعا دیں گے۔ چلے میں حوالہ بھی دیتا ہوں آج۔ کیا کہا؟ آدھا سیب کھا لیا، سیدہ کا نور مل گیا۔ تو برابری ہوئی نا، علی کو لینے کے لیے کعبے تک جانا پڑا، سیدہ کو لینے کے لیے عرش پہ جانا پڑا، یعنی دونوں وجود برابر ہیں۔ کل پہلے جملے سے انشاءاللہ پیش کروں گا کیا کیا دونوں میں برابر ہے، وقت نہیں رہا۔ ایک جملہ جو آج تحفہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، دعا دیں گے۔ کہ وہ آدھا سیب کھا لیا، آدھا کیا؟ اختفا، غائب ہو گیا۔ وہ آدھا کہاں گیا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اب میں کیا کروں، آپ منبر والوں سے خیبر خندق سن کے راضی ہو جاتے ہیں، کرائیے محنت۔ بھئی وہ آدھا کہاں گیا؟ آدھا نبی نے کھا لیا، سیدہ کا نور مل گیا، نبی نور لے کے آ گئے۔ بھئی برابر ہے نا علی کے، تو نبی کو جانا پڑا، علی کے لیے بھی سیدہ کے لیے بھی۔ تو وہ آدھا نور کہاں گیا؟ وہ آدھا سیب کہاں گیا؟ حوالہ لیجئے آپ کے یہاں آیت اللہ اسماعیل زنجانی انصاری 25 جلدوں پر کتاب لکھی ہے، نام ہے موسوعۃ الکبریٰ عن فاطمہ الزہرا۔ موسوعہ عربی میں کہتے ہیں انسائکلوپیڈیا کو، موسوعۃ الکبریٰ سب سے بڑا انسائکلوپیڈیا عن فاطمہ الزہرا، سیدہ کے نام۔ 25 جلدیں سیدہ پر لکھی ہیں انہوں نے۔ یوں نہ سمجھ آئے تو العبقری الحسان میں آیت اللہ اکبری اکبر نہاوندی انہوں نے 10 جلدوں پر ایک کتاب لکھی ہے، اس میں ایک مکمل جلد لکھی ہے ان تبرکات پر جو امام زمانہ اپنے ساتھ لائیں گے، اور اس میں بھی اس روایت کا ذکر کیا ہے۔ کہنے لگے جب ایک مرتبہ آدھا سیب نبی نے کھا لیا، آدھا غائب ہو گیا، اللہ نے اس آدھے سیب سے ذوالفقار کو بنایا۔ کہ اسی لیے جب جب علی گھر میں وارد ہوتے تھے، سیدہ کی بات کرنے کی آواز آتی تھی تو علی سوال کرتے تھے، یا زہرا، سوال و انہا، بی بی سے سوال کرتے تھے، ما تتکلم، آپ کس سے بات کر رہی ہیں؟ تو بی بی فرماتی تھی، ذوالفقار مجھے جنگ کا حال سنا رہی ہے، میں ذوالفقار کو صاف کر رہی ہوں، ذوالفقار جنگ کا حال سنا رہی ہے۔ تو مولا نے تعجب سے پوچھا، سیدہ ذوالفقار آپ سے بات کرتی ہے کہ کیف ذا یا علی، یا علی کیوں کرنا کرے، ذوالفقار میرا بھائی ہے۔ حوالہ دے کر بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے اس آدھے سیب سے، بھئی آدھا سیب علی کی ازواج میں دیا، اور اس آدھے نور سے ذوالفقار بنائی، وہ بھی علی کو عطا کی۔ کہ وہ جو ازواج میں دی وہ بھی نبی کے ذریعے سے دی، ذوالفقار بھی احد میں نبی کے ذریعے سے دی۔ بھئی اکثر ہمارے یہاں بعض لوگ سوال کرتے ہیں، بھئی یہ آپ کی باتیں نہیں سمجھ میں آتی، آسمان سے لوہا نازل ہو گیا۔ نہیں آتی، شیعوں کی باتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں، سچ بات ہے ان کی بھی، آسمان سے۔ میں چاہتا تو اس پہ آیت پڑھ دیتا، انزلنا الحدیدہ، مگر بعض لوگوں کو آیت بھی سمجھ نہیں آتی، تو ہمارے یہاں علمی زبان میں کہتے ہیں نبضی جواب۔ اب میں اہل زبان ہوں، یوپی کے انداز سے کہوں، جیسا رخسار ویسی چمٹ، جیسا سوال کرو گے ویسی جواب آئے گا۔ تو کہنے لگے آپ عجیب باتیں کرتے ہیں، آسمان سے لوہا نازل ہو گیا۔ تو اس کا جواب میں نے اپنے اشعار میں دیا تھا، پیش کر دیتا ہوں۔ اکثر سوال کرتے ہیں آ کر یہ اہل شر، اکثر سوال کرتے ہیں آ کر یہ اہل شر، تم کو نہیں ہے عشق علی میں خدا کا ڈر، تم کو نہیں ہے عشق علی میں خدا کا ڈر، لوہے کا کارخانہ سجا ڈالا عرش پر، لوہے کا کارخانہ سجا ڈالا عرش پر، تلوار کیسے آئی تو بولا میں یہ ادھر، تلوار کیسے آئی تو بولا میں یہ ادھر، آیا تھا جس دکان سے دمبا خلیل کا، آیا تھا جس دکان سے دمبا خلیل کا، ہے ذوالفقار تحفہ وہیں سے جلیل کا۔ کہا تو اللہ نے برابری کا عنوان اس آدھے نور سے، کس کا نور؟ ذوالفقار کا نور۔ اس لیے تو مولا فرماتے ہیں، میں گھر آتا تھا سیدہ کہتی تھی، یا علی آپ نے آج عمرو بن عبدود کو ایسے گرایا، آپ نے مرحب کو ایسے پچھاڑا۔ کہ سیدہ آپ کو کس نے بتایا، آپ تو گھر میں تھیں۔ کہ ذوالفقار نے مجھے جنگ کا حال سنا دیا ہے۔ کہ اس آدھے سیب سے اللہ نے ذوالفقار کا نور خلق کیا۔ میں نے حوالہ دے دیا آپ کی بارگاہ میں، یاد رکھیے گا، ریکارڈ ہو گئی میری بات۔ کیا برابر کا وجود، علی کو لینے کے لیے کعبہ جانا پڑا، زہرا کو لینے کے لیے عرش پہ جانا پڑا۔ میں آسان کروں، علی کو لینے کے لیے زمین والے کعبے پر،
عرش پر بیت المعمور ہے، زہرا کو لینے کے لیے عرش والے کعبے پر. کب برابر؟ کل انشاءاللہ تمہید نہیں کروں گا پہلے جملے سے کہاں کہاں یہ دونوں برابر ہیں. قرآن نے برابر کہا نا، دو دریا جو برابر ہیں. اور میرا موضوع بھی کیا ہے؟ علی و بطول ولایت کے پھول. تو یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. تو بیان کروں گا دونوں کے کون کون سے فضائل مشترکہ ہیں. کیا کہا؟ ذوالفقار سیدہ کے اسی نور سے خلق ہوئی ہے وہ جو آدھا سیب رہ گیا. تبھی تو ہر جگہ ذوالفقار نے کلام کیا ہے. اور کچھ موقع ایسے آتے تھے کہ روایات میں ہے کہ ذوالفقار نیام میں تڑپتی تھی ذوالفقار. کربلا میں تو بہت بعد میں تڑپی نا، جب ننھی سی قبر حسین نے ذوالفقار کی مدد سے بنائی. کہا تب تو بہت بعد میں تڑپی. سب سے پہلی مرتبہ تب تڑپی جب سیدہ پہ تلواروں کے دستے برسائے گئے. جب سیدہ کی توہین کی گئی سب سے زیادہ تڑپی ذوالفقار. تڑپتی رہی ذوالفقار. عزاداروں، جناب سیدہ کے کل میں نے مصائب پیش کیے تھے آپ کی بارگاہ میں. آج بھی میں مصائب پیش کر دیتا، مگر آج کی شب ایسی ہے میں ذرا الگ انداز سے مصائب پڑھنا چاہتا ہوں. اپنی دعائیں پیش نظر رکھیے گا. آپ کے بہت بڑے ایک عالم ہیں رضا سراج ایران کے، ابھی کچھ سال پہلے ان کا انتقال ہوا. آپ جانتے ہیں صدام کے دور میں تمام مقامات زیارت کو اس نے ہوٹلز کے اندر، گھروں کے اندر کر دیا تھا. وہ کہتے ہیں میں زیارت کے لیے کربلا گیا تو مجھے حرم کے قریب ایک کمرہ مطلوب تھا. کیا کہیں مجھے جگہ رہنے کی نہیں مل رہی تھی. کہا تو ایک ہوٹل کا بتایا گیا، وہاں گیا، انہوں نے کہا نہیں یہاں بھی نہیں موجود. کہا نکل رہا تھا تو وہاں کے افراد نے مجھ سے کہا رضا سراج یہاں ایک کمرہ موجود ہے، یہ تجھے دے نہیں رہے. وہ کہتا ہے میں فوراً سے انتظامیہ کے پاس گیا. کہا کمرہ موجود ہے، تم دے نہیں رہے. کہا نہیں وہ کمرہ نہیں دے سکتے. کہا کیوں نہیں دے سکتے؟ کہا جوان تمہیں وہ کمرہ نہیں مل سکتا. کہا آخر وجہ کیا ہے؟ میں تمہاری شکایت کروں گا. کہا جوان اس کمرے میں ایک مسئلہ ہے، جو اس کمرے میں جا کے رہتا ہے شب جمعہ کے بعد جب جمعے کا دن آتا ہے تو اس کی لاش وہاں سے وہی کمرہ چاہیے. کہ جوان اپنی جوانی پہ رحم کر. کہ نہیں مجھے وہی حجرہ چاہیے. کہ جب میں کربلا میں وارد ہوا میں نے جبراً لڑ جھگڑ کر اس حجرے کو لے لیا. کب جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے میں روز مولا کی بارگاہ میں حرم میں جاتا تھا اور کہتا تھا اے حسین میری مدد کریں، آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ اس کمرے کا راز مجھ سے حل کرائیں، مجھے موت مت دیجیے گا، مجھے بتائیے گا آخر اس حجرے میں ایسا کیا ہے کہ جو جاتا ہے شب جمعہ میں مر جاتا ہے. کہ میں روز مولا سے توسل کرتا رہا. شب جمعہ آ گئی. کب شب جمعہ کی مغرب کی نماز میں نے حرم حسین میں پڑھی، اپنے سینے کو زری سے مس کیا اور کہا مولا اب میں حجرے میں جا رہا ہوں، مجھے ہمت دیجیے گا، مولا میری روح مت قبض کیجیے گا، مولا مجھے جاننا ہے آخر اس حجرے میں کیا ہے. یہ کہتے ہیں تاخیر شب آئی، میں اس حجرے میں آ گیا. عزاداروں ان کا اپنا جملہ ہے، جیسے ہی رات کا اندھیرا بڑھا کا حجرے کے ایک گوشے سے چیخوں کی آواز آنے لگی. کہ وہ چیخیں اتنی ہیبت ناک تھیں، ان چیخوں میں اتنا درد تھا، اس آواز میں اتنا سوز و گداز تھا، میرا دل بند ہونے لگا. میں نے جلدی سے سینے پہ ہاتھ رکھا، پکارنا شروع کیا یا حسین ادرکنی، یا حسین ادرکنی، حسین میری مدد کیجیے، میری جان نہ نکلے. کہ میں جلدی سے فرش پہ بیٹھ گیا. اتنا دردناک نوحہ تھا. جب میں نے کان لگایا تو کسی خاتون کی آواز تھی، کوئی بی بی چیخ چیخ کے رو رہی تھی. کہ مجھ میں ہمت نہ ہوئی، میں نے سینے کو سہلایا. کچھ دیر کے بعد لرزتی ہوئی آواز سے پوچھا اے بی بی تو کون ہے، تو کون ہے جو اس طرح سے نوحہ کر رہی ہے جیسے کسی کا جوان مر گیا ہو. کہ اس بی بی نے کہا رضا سراج میں کوئی اور نہیں تیرے
رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا کا جیسے ہی میں نے سنا میں لرزنے لگا. اے بی بی حرم تو اس طرف ہے, آپ یہاں آ کے گریا کیوں کرتی ہیں؟ کہ رضا سراج تجھے نہیں معلوم یہ کون سا مقام ہے؟ شب جمعہ فاطمہ جب کربلا آتی ہے حرم بعد میں جاتی ہے, پہلے یہاں آ کے ماتم کرتی ہے. کہ بی بی یہاں کیا ہوا؟ کہ رضا سراج یہ وہ مقام ہے جہاں علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی, میرا علی اکبر ایڑیاں ڈگڑتا ہوا مارا گیا. اجرکم اللہ. عزادارو شب جمعہ ہے, اپنی دعاؤں کو ذہن میں رکھیے گا, یہ وہ موقع ہے علی اکبر کی شہادت. آپ جانتے ہیں نا حرم امام حسین کے علاوہ ہر جگہ شب جمعہ میں مولا کو علی اکبر کی شہادت سننا پسند ہے. کہ حرم میں کیوں منع کیا؟ کہ شب جمعہ میں حرم حسین میں علی اکبر کی شہادت نہ پڑھا کرو, علی اکبر کے مصائب نہ پڑھا کرو. کہ کیوں نہ پڑھا کرو؟ کہ شب جمعہ میں حسین کی ماں زہرا کربلا آتی ہے, علی اکبر کے مصائب سن کے فاطمہ کو غش پہ غش آتے ہیں, ایک ہی سوال کرتی ہیں, او حسین کیسے لاشا اٹھایا تھا؟ اجرکم اللہ. عزاداروں آخر کیا ہے ایسا علی اکبر کی شہادت میں کہ فاطمہ ان کا ماتم کرتی ہیں؟ ہاں علی اکبر اور فاطمہ میں مماثلتیں ہیں. علی اکبر بھی 18 برس کا تھا, فاطمہ بھی 18 برس کی تھیں. عزاداروں کیوں روتی ہیں بی بی؟ اس کی ایک وجہ علماء نے بیان کی. کہ سیدہ علی اکبر کا ماتم اس لیے کرتی ہیں چونکہ علی اکبر کے لاش پر جس طرح حسین گئے فاطمہ بھلا نہیں سکتی. کہ ہوا کیا تھا؟ کہ آپ سنتے رہتے ہیں جب علی اکبر نے آواز دی حسین منہ کے بل گرے, کبھی اٹھتے تھے کبھی بیٹھتے تھے. کوئی جو پوچھتا تھا کیا حسین ڈھونڈتے ہیں تو رو کے کہتے تھے آنکھوں کا نور. عزادارو عجب انداز سے چلے تھے. سنیے کیوں حسین کو اتنی کوشش کرنا پڑی, حسین کیوں گرتے پڑتے, کیوں منہ کے بل اٹھتے بیٹھتے. علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے تو علماء نے وجہ بیان کی ہے. میں شہادت نہیں پڑھوں گا, مجھے سیدہ تک آنا ہے. علماء کہنے لگے ہاں یہ وجہ تو تھی, مقاتل نے لکھا ہے کہ حسین کا بیٹا تھا, حسین کا کڑیل جوان تھا, حق بنتا تھا کہ حسین منہ کے بل گرے, حسین اٹھے اور بیٹا علی اکبر جیسا ہو. مگر وہ کہتے ہیں دوسری وجہ بہت عجیب تھی. کہ کیا تھی؟ کہ علی اکبر کا لاشا وہ واحد لاشا تھا جو دشمنوں کی کمین گاہ میں گرا, جو دشمنوں کے خیموں میں گرا. کہ اچھا علی اکبر کا لاشا دشمنوں کے خیموں میں کیوں گرا؟ جس کے لیے اتنے گھوڑے آئے, اتنے گھوڑوں نے علی اکبر کو گھیر لیا کہ حسین گھوڑوں کے نیچے سے لیٹ لیٹ کے خود کو گھسیٹ گھسیٹ کے علی اکبر کو تلاش کرتے تھے. کہ کیا وجہ تھی کہ علی اکبر کا لاشا دشمنوں کے خیموں میں جا کے گرا؟ عزادارو وجہ سنو. مقاتل نے لکھا جب یہ شہزادہ فوج شام سے مارا نہ گیا تو ایک ملعون کہتا ہے میں نے نیزے کو تیز کیا, میں پسلیوں کی جانب سے پہلو کی جانب سے آیا, میں نے پوری طاقت کے ساتھ نیزہ علی اکبر کی پسلیوں میں مارا. دادی کی طرح علی اکبر کی پسلیاں ٹوٹ گئیں. اتنے میں ایک ملعون کہتا ہے جب نیزہ لگا میں نے پشت کی جانب سے اپنے گھوڑے پہ کھڑے ہو کے لوہے کا گورز علی اکبر کے سر پہ مارا.
اب جو سر پہ مارا علی اکبر کا سر یوں کھلا جیسے قرآن کھلتا ہے. علی اکبر منہ کے بل گھوڑے کی گردن پہ گرے. کہ یہ وہ موقع تھا جب جوان کا خون سر سے ابلنے لگا, گاڑا خون سر سے ابلنے لگا, جوان کا خون ابلنے لگا, خون گھوڑے کی آنکھوں میں چلا گیا, گھوڑے نے راستہ کھو دیا. فحملہ الجواد الی مخیم الاعداء, گھوڑا دشمنوں کے خیموں میں چلا گیا. عزادارو, یہ وہ موقع تھا جب علی اکبر گرا, حسین چلے. مقاتل میں عجیب جملہ ہے, حسین آگے آگے کہہ رہے تھے این علی, این علی, علی اکبر کہاں ہو, علی اکبر کہاں ہو. مقاتل کہتے ہیں ایک بی بی تھی جو پیچھے پیچھے چلی. حسین کہتے تھے این علی, این علی, اور وہ بی بی کہتی تھی یا علی ادرکنی, یا علی ادرکنی. او علی مرتضی نجف سے آؤ. علی اکبر کا لاشا حسین کو نظر نہیں آ رہا. اجرکم اللہ. عزاداروں, مجھے سیدہ پہ تمام کرنا ہے. آپ جانتے ہیں نا, جب علی اکبر کے مصائب ہو رہے ہو نا تو علماء متقدمین نے لکھا ہے جناب ام لیلا ہر ایک چہرہ دیکھ رہی ہوتی ہے, اور اگر کسی آنکھ میں آنسو نہ ہو تو بی بی ایک جملہ کہتی ہیں, اے کاش تو نے دیکھا ہوتا میرا علی اکبر کتنا حسین تھا. عزاداروں, یہ وہ موقع ہے جہاں فاطمہ علی اکبر کے لاشے پہ آئی. صرف علی اکبر کے لاشے پہ نہیں آئی عزادارو, فاطمہ حرملہ نے بھی تو یہی کہا تھا جب بار بار تیر لرز کے گر جاتا تھا, میں کیوں یہ مصائب پڑھ رہا ہوں. آج شب جمعہ ہے نا, فاطمہ کربلا میں ہے. حرملہ نے بھی تو یہی کہا تھا جب پسر سعد نے پوچھا او بدبخت تیرا تیر بار بار کیوں گرتا ہے. کہا امیر, جب جب میں بچے کا نشانہ لیتا ہوں کوئی کالے برقے والی بی بی میرے سامنے آ جاتی ہے. او حرملہ, میرے بچے کے بچے کو نہ مار. عزاداروں, صرف یہ موقع نہیں. عباس کہتے ہیں جب میں گھوڑے سے گر رہا تھا میں نے سامنے ایک بی بی کو دیکھا جو مجھے کہہ رہی تھی عباس حسین کو بھائی کہہ کے پکار لینا, تیری شہادت سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. عزاداروں, صرف یہ موقع نہیں. جب قاسم کی زندہ لاش پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے تو فوج کوفہ و شام نے کہا ہم نے دیکھا تھا ایک بی بی جو ہر گھوڑے کے پیچھے جاتی تھی اور کہتی تھی او قاسم, فاطمہ تیرے ٹکڑے کہاں کہاں سے سمیٹ کے لائے. اجرکم اللہ. عزادارو, تو ایمان سے بتاؤ, جب علی اکبر کے لیے فاطمہ آئی, جب علی اصغر کے لیے فاطمہ آئی, جب عباس کے لیے فاطمہ آئی, جب علی اصغر کے لیے قاسم کے لیے فاطمہ آئی, تو حسین تو فاطمہ کے جگر کا ٹکڑا ہے. حسین تو فاطمہ کا لخت جگر ہے. تم سنتے ہو نا 13 ضربیں چلی تھیں, حسین کا گلا کٹ نہیں تھا. معصوم نے اس روایت کو بیان کیا کہ کربلا میں جب شمر نے حسین کی داڑھی میں ہاتھ ڈالا, ضربوں کو مارنا شروع کیا, کہ یہ وہ موقع تھا جب ساری کائنات اس منظر کو دیکھ رہی تھی, کہ یہ وہ موقع تھا جب آدم نبی نے چہرے کو پھرا لیا, پروردگارہ دیکھا نہیں جاتا. نوح نبی نے چہرے کو پھرا لیا, پروردگارہ دیکھا نہیں جاتا. ابراہیم نے چہرے کو پھرا لیا. ایک ایک نبی کربلا کو چھوڑتا رہا, ایک ایک فرشتہ کربلا کو چھوڑتا رہا. آخر میں نبی نے کہا پروردگارا یہ میرا بچہ حسین ہے, میرے دوش کا سوار ہے, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. نبی نے چہرے کو پھرایا, علی گویا ہوئے میرا بیٹا ہے, مجھ سے
برداشت نہیں ہوتا۔ عزادارو، جب حسین نے دیکھا سب جانے لگے، حسین کے لبوں سے بے ساختہ نکلا، اماں زہرا بچے کو تنہا مت چھوڑنا۔ عزادارو، شمر ضرب پہ ضرب چلاتا تھا، گلا نہیں کٹتا تھا، آخر میں حسین کو کہنا پڑا، او اماں زہرا اپنے ہاتھوں کو ہٹا لو۔ ماں ہاتھ رکھتی تھی، او شمر نہ مار، میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا۔